الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جتنا سبق آج ہم نے پڑھنا ہے وہاں تک عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف لأنہا اما الا تدل علی معنی فی نفسها وهو الحرف او تدل علی معنی فی نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل او تدل علی معنی فی نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة اعنی الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ جی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ کلمے کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ کلمہ جو ہے گزشتہ سبق میں ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھ لی ہے۔ آج صاحب کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں اور اتنی ہی قسمیں کیوں ہیں۔ یہ دو سوال لے لیں، ان کے جواب آج کے سبق کے اندر آ جائیں گے۔ نمبر 1، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے چل کے ان 3 قسموں کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ 3 ہی کیوں ہیں، ٹھیک ہے، 2 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، 3 ہی کیوں ہیں۔ آگے وجہ حصر بیان کریں گے، یعنی صاحب کتاب نے کلمے کو ان 3 ہی قسموں پر تقسیم کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو آگے چل کے وہ بھی آ جائے گی۔ تو آئیے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے وضاحت بھی دیکھ لیں گے۔ وہی اور وہ، ہی ضمیر کا جو مرجع ہے الکلمہ، اور کلمہ منحصرۃ منحصر ہے، منحصر ہے یعنی بند ہوتا ہے، فی ثلاثۃ اقسام 3 قسموں میں، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف۔ یہ جو عبارت ہے اسم و فعل و حرف، اس کے اعراب کے 3 احتمال ہیں، یعنی اس کو اسم و فعل و حرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر ترکیب اس کی یہ ہوگی، یہ اقسام سے بدل بنیں گے، اقسام سے بدل بنیں گے، تو جو مبدل منہ کا اعراب ہوتا ہے وہ بدل کا اعراب بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ بدل جو ہوتا ہے یہ توابع میں سے ہے۔ توابع کی جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ آگے چل کے بات آ جائے گی۔ تو یہاں پر اتنا سمجھ لیں کہ یہ جب اگر ہم اس پر جر پڑھیں گے نا، اسم و فعل و حرف، اس صورت کے اندر یہ بدل بنے گا۔ اسم و فعل و حرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مرفوع اس کو پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر یہ سارے الگ الگ ایک ایک کر کے خبر بنے گا، ان کی مبتدا محذوف ہوگی۔ جیسے احدھا، یہ محذوف عبارت ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنے گا، اسم اس کی خبر بن جائے گا۔ وثانیہا، واو حرف عطف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثانیہا یہ بالکل اسی طرح مبتدا بن جائے گا، فعل یہ خبر بن جائے گا، وحرف، ٹھیک ہے۔ تو حرف سے پہلے ثالثھا مبتدا محذوف نکلے گا، حرف یہ خبر بن جائے گی۔ تو اس تینوں کو اسم و فعل و حرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ خبر بنیں گے مبتدا محذوف کے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا احتمال یہاں پر یہ ہے، اس کو اسمن و فعلا و حرفن منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں،
منصوب ہونے کی صورت کے اندر یہ تینوں جو ہیں وہ آنی فعل محذوف کا مفعول بہ بنیں گے، آنی فعل محذوف کا مفعول بہ بنیں گے، اور آپ کو علم ہے مفعول بہ جو ہے وہ منصوبات میں سے ہوتا ہے، تو یہ تینوں اعراب اس پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کلمہ یہ منحصر ہے تین اقسام میں، یعنی اسم اور فعل اور حرف، تینوں کے اندر۔ اب لأنہا، چلیں اس سے پہلے آپ دیکھیے صاحب کتاب نے دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب کلمہ تین اقسام پر مشتمل ہے، تین اقسام میں منحصر ہے، اس کی تین قسمیں ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعویٰ ہو گیا تو ہر مدعی جو ہے وہ اپنی دلیل لاتا ہے دعوے پہ، تو صاحب کتاب دلیل دے رہے ہیں، اس کو نحوی حضرات وجہ حصر کہتے ہیں، وجہ حصر کہتے ہیں، یعنی پیچھے بات ہوئی نا ہیا منحصرۃن، کلمہ منحصر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلمہ ان تین میں منحصر کیوں ہے بھائی، کلمہ ان تین میں کیوں منحصر ہے؟ تو اب یہ کیوں جو ہے نا، کیوں، اس کیوں کا جواب لام تعلیل سے بیان کرتے ہیں، لأنہا، لأنہا، اس لیے کہ وہ سے مراد الکلمہ، اس لیے کہ بے شک کلمہ، اما، یہاں پر اما تردیدیہ ہے، ٹھیک ہے، اما حرف عطف بھی ہوتا ہے، لیکن جب معطوف معطوف علیہ کے درمیان میں آ جائے، شروع میں آ جائے تو اسے تردیدیہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ترکیب کلام کے اندر خود کچھ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، اما تردیدیہ کہہ کے اسے چھوڑ دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ لأنہا، اس لیے کہ بے شک وہ یعنی کلمہ، اما یا تو اللہ تدلّہ، دلالت نہیں کرے گا، علی معنن، اس معنی پر، فی نفسہا، جو اس کلمے میں پایا جا رہا ہے، نفس سے مراد کلمے کی ذات لے لیں، ٹھیک ہے، اس کلمے کی ذات میں، اس کلمے کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس پر جو ہے وہ دلالت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دلالت نہ کرے وَهُوَ الْحَرْفُ، تو وہ حرف ہے، کلمہ بذات خود دلالت نہ کرے اپنے معنی پر تو وہ حرف ہے۔ او تدلّہ، تدلّہ فعل مضارع ہے، اس پر نصب اس لیے پڑا ہے، اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے، اللہ تدلّہ، یہ ان ناصبہ ہے تو اس کا عطف یہ لا تدلّہ پر ہو رہا ہے، تو ان اس پر بھی عمل کرے گا، تدلّ علی معنن فی نفسہا، اور یا تو کلمہ جو ہے وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کلمے کے اندر موجود ہے، نفس کلمہ کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے تو کلمہ جو ہے وہ اس پر دلالت کرے گا معنی پر، وَيَقْتَرِنَ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور ملا ہوا ہوگا معنیٰ اس کلمے کا معنی، ہا ضمیر کا مرجع کلمہ، وَيَقْتَرِنَ، اور ملا ہوا ہوگا معنیٰ اس کا معنی، بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ خود اپنے معنی پر دلالت بھی کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا بھی ہو تو وَهُوَ الْفِعْلُ، تو یہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ او تدلّہ، یا پھر دلالت کرے گا، اس کا عطف بھی ما قبل پر ہے اس لیے نصب ہے، علی معنن فی نفسہا، نفس کلمہ کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس پر وہ کلمہ دلالت کرے گا، وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهَا بِهِ، اور اس کا جو معنی ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا، وَهُوَ الْإِسْمُ، اگر ایسی صورت ہوگی تو فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ، تو وہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ کیا ہے، اسم ہے۔ تو یہ وجہ حصر بیان کر دی صاحب کتاب نے، آپ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، مفہوم اس کا سمجھ لیں کہ جناب مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ کلمہ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا، دو ہی صورتیں ہیں، بذات ہی خود اپنے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ کسی کا محتاج ہو
تو پھر یہ حرف ہوگا۔ اچھا، اپنے معنی پر بذات ہی دلالت تو کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے اس معنی کے اندر۔ اگر تو زمانہ پایا جا رہا ہے، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ پایا جا رہا ہے، خود اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، تو یہ فعل ہوگا۔ اور اگر اپنے معنی پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو یہ اسم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہی تین صورتیں بنتی ہیں، کوئی چوتھی صورت بنتی ہی نہیں۔ اس لیے کلمہ جو ہے وہ ان تین اقسام پر مشتمل ہے، کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ تو یہ تو بیان کر دی وجہ حصر۔ فحد الاسم، یہاں سے یہ جو عبارت ہے صاحب کتاب اب ان تینوں کی الگ الگ تعریفات کریں گے۔ آگے اسلوب صاحب کتاب کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اسم کی تعریف کریں گے، پھر جو ہے وہ اسم کی علامات بیان کریں گے، نشانیاں جس سے عام مبتدی بندہ پہچان لے کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اس بات کو بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد فعل کی تعریف کریں گے، پھر فعل کی جو پہچان ہے، جو علامات ہیں ان کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں وجہ یہ بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد حرف کی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ فصل مکمل ہوگی۔ حرف کو حرف کہنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں فحد الاسمی، پس اسم کی حد، تعریف۔ یہاں پر لفظ حد آیا ہے تو محشی کہتے ہیں کہ الحد فی اللغتی، حد لغوی اعتبار سے المنع، منع کو کہتے ہیں، روکنا، منع کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تعریف کو لفظ حد سے صاحب کتاب نے کیوں تعبیر فرمایا ہے؟ ڈائریکٹ یہ لکھ دیتے کہ فتعریف الاسم تو بات ٹھیک تھی، حد کیوں ذکر کیا ہے؟ تو اس تعریف میں لفظ حد اس لیے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ دُخُولَ الْغَيْرِ فِيهِ، اس لیے جو تعریف ہوتی ہے وہ دخول غیر کو مانع کر دیتی ہے۔ تعریف جو ہے وہ دخول غیر کو مانع کر دیتی ہے، فصلوں کے ساتھ، یعنی ما ادا سے جدا کر دے، ٹھیک ہے۔ تعریف کے جو اجزاء ہوتے ہیں سٹارٹ میں وہ جنس پر مشتمل ہوتا ہے، مطلب ایسا کلمہ ہوتا ہے جو پوری جنس کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فصلیں اس کی آ جاتی ہیں جو ما ادا سے اسے الگ کر دیتی ہیں، جدا کر دیتی ہیں۔ تو تعریف کے اندر بھی جو ہے وہ ما ادا دور ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، تعریف روک دیتی ہے غیروں کو داخل ہونے سے، اسی لیے لفظ حد صاحب کتاب نے لکھا ہے جس کا معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ تو فرماتے ہیں فحد الاسمی، پس اسم کی حد۔ تو اسم کی تعریف یہاں سے کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فحد الاسمی، پس اسم کی حد، اسم کی تعریف، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو ذات کلمہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، ایسا معنی جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اعنی، میری مراد۔ دوبارہ آپ تعریف کو دیکھ لیں تو صاحب کتاب کہتے ہیں بھائی اسم کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کلمہ ہو جو اپنے معنی پر دلالت کرے، ایسا معنی ہو کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے بھی نہ ملا ہوا ہو، تو یہ اسم ہے۔ آنی، میری مراد، الماضیہ والحالہ والاستقبالہ، تینوں زمانوں کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو۔ اب تین زمانوں سے مراد کیا ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں آنی، میری مراد، الماضیہ والحالہ والاستقبالہ، ماضی، حال و استقبال ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو۔ کرجل وعلم، جیسے لفظ رجل ہے اور لفظ علم ہے، یہ اسم ہے۔ رجل یہ دلالت کرتا ہے آدمی پر، اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح علم جو ہے یہ معلومات پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاحب کتاب نے اسم کی تعریف فرما دی ہے۔ وعلامتہ،
یہاں سے آگے صاحب کتاب جو ہے وہ علامات، نشانیاں، پہچان بیان کریں گے اسم کی، کہ جن کے ذریعے سے مبتدی طالب العلم جو ہے وہ یاد کر کے جب اسم آئیں گے اس کے سامنے، اسماء آئیں گے، تو صورت کے اندر وہ پہچان جائے گا کہ یہ اسم ہے اور یہ آگے اس کی علامت ہے۔ اسم کی علامات اور ان کی امثلہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے پڑھانے میں ہمارا شرح صدر فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔